السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر آپ کے سامنے کچھ تفصیل اور کچھ تاریخ کے ادوار پیش کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد معرض وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا، لیکن تاریخ میں اس کے قدیم دور کی داستان کے متعلق جو کچھ مواد معلوم ہوا ہے وہ حاضر ہے۔ یہاں سب سے پہلے آل سام 2500 قبل مسیح میں جو قنعی یا فونیقی کہلاتی تھی آباد ہوئی۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ 2008 قبل مسیح میں شالیم بادشاہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم شہر وہاں سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور ہیبرون کے مقام پر قیام کیا، جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ اس علاقے میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والی تختیوں اور کتاب مقدس کی روایات سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیم کی طرح ہی عبادت کرتا اور خود کو خدا کا فرستادہ بتاتا تھا۔ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے، اور جب دمشق کے بادشاہوں نے جناب لوط علیہ السلام سے، جو وادی اردن میں مقیم تھے، گستاخی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست دے کر دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ نے، جو مصر کا باجگزار تھا، شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ یبوسی تھا۔ قدیم عربی مورخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر ہیبرون میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت اٹھائی، اور جب حضرت یعقوب عرصہ دراز جلا وطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل ہو گیا۔ ان کی یہ جلا وطنی اپنے بڑے بھائی ادوم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی ادوم نے ایثار کرتے ہوئے ادومیہ کی طرف پسپائی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ادوم کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ ایل بیت ایل یعنی بیت ایل کا خدا، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ حضرت یعقوب نے بیت ایل میں خدا کو رؤیا میں دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، اور اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم کے پوتے اسرائیل علیہ السلام، یعنی جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، کی اولاد اپنے جد امجد کے وفات سے 150 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم معتوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے پنجے ظلم و استبداد سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ پلائی
تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا جب حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا اذهب انت وربک وإنا ہاہنا قاعدون، یعنی تو اور تیرا رب جانے، ان سے لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی اللہ تبارک تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ اس نے یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی تیہ ہی میں بھٹکتی رہی۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی۔ بیت المقدس میں وہ 200 سال بعد داخل ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔